السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کتاب النکاح حدیث نمبر 156. حدثني احمد بن ابی رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة انها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. حضرت عائشہ کہتی ہیں انہا قالت ما غرت، نہیں میں نے غیرت کی، الامرأة کسی عورت کے معاملے میں، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کے معاملے میں، کما غرت علی خدیجہ، جس طرح میں نے غیرت کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں. وجہ کیا تھی؟ لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا حضرت خدیجہ کا، یعنی یہ سبب تھا کہ میرے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی جب میں ان کا نام سنتی تھی یا زیادہ سنتی تھی. وثنائہ علیہا، اور ان کی تعریف. وقد اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی، ان یبشرھا ببیت لھا فی الجنۃ من قصب، کہ وہ ان کو بشارت دیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موتیوں کے گھر کی بشارت دیں. یعنی حضرت عائشہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی جو ویکنیسز ہیں، جن کی بنا پر انسان ہے، فرشتہ نہیں بنتا، وہ بہرحال انسان کے ساتھ ہیں. اور یہ غیرت جو تھی جائز تھی، یعنی ایک قدرتی بات تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، تو اس محبت کی وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کریں اور آپ کے سامنے کسی اور کا نام نہ لیں، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے اظہار میں سچے تھے اور حضرت خدیجہ کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج مطہرات پر بھی غیرت کرتی تھی، لیکن سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کے معاملے میں، حالانکہ وہ فوت ہو چکی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ ایک بوڑھی عورت کی تعریف کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے. آپ نے فرمایا اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی، یعنی بہرحال خدیجہ کا مقام اپنا ہے. اور یہ کتنے کانفیڈینس کی بات ہے کہ کسی کی خوبی کا اعتراف دوسرے کے سامنے کرنا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اس کو پسند نہیں، لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، اور اس معاملے میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت عائشہ کا دل ٹوٹ جائے گا یا یہ کیا سوچے گی، چلو جھوٹ موٹی کہہ دیتا ہوں. نہیں، اس معاملے میں بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کی، تو دین کے معاملے میں آپ کوئی غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے غیرت کے اظہار پر حضرت عائشہ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا، ان سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم کیوں اتنی سینسیٹیو ہو جاتی ہو یا اس معاملے میں، یا کیوں ان کے ذکر سے پریشان ہو جاتی ہو. نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کے اندر کے جذبات بالکل نیچرل ہیں، اور کسی بھی سوکن کے بارے میں ایک عورت کے جذبات ایسے ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس پر پکڑ نہیں. کیونکہ جو دل کے معاملات ہیں، جو انسان کی ویکنیسز ہیں،
جب تک وہ دل کے اندر رہتے ہیں اور معاملے میں بڑی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی. باب ذب الرجل عن ابنته فی الغیرۃ والانصاف. آدمی اپنی بیٹی کو غیرت اور غصہ نہ آنے دے. یعنی ذب کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، یعنی آدمی کا دفاع کرنا، عن ابنته اپنی بیٹی کا، اپنی بیٹی سے ہٹانا، فی الغیرۃ غیرت کے معاملے میں، والانصاف اور انصاف کے. حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو على المنبر ان بنی ہشام بن المغیرۃ استأذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی بن ابی طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا الا ان يريد ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی وينكح ابنتهم فانما هي بدعة مني يريبني ما ارابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، وهو علی المنبر اور آپ منبر پر موجود تھے، یعنی سب لوگوں کے سامنے مسجد میں. کیا فرما رہے تھے؟ ان بنی ہشام بن المغیرہ، کہ ہشام بن مغیرہ کے خاندان نے یا اس کے بیٹوں نے، ابو جہل کے باپ کا نام ہے، استأذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم، مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ نکاح کریں اپنی بیٹی کا علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب سے. فلا آذنوا، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ثم لا آذنوا، پھر میں اجازت نہیں دیتا. ثم لا آذنوا، پھر میں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. الا ان یرید، مگر یہ کہ ارادہ رکھتے ہوں ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے یعنی حضرت علی، ان یطلق ابنتی، کہ وہ طلاق دے دیں میری بیٹی کو، یعنی اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں. وینکح ابنتہم، اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں. فانما ہی بدعۃ منی، وہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ تو میرا جگر گوشہ ہے. یریبنی ما ارابہا، جو اس کو برا لگتا ہے مجھے بھی برا لگتا ہے. ویؤذینی ما آذاہا، اور وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے جو اس کو اذیت دیتی ہے. ہاکذا قال، اس طرح آپ نے فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کا بیٹی کے اس معاملے میں غیرت کرنا جو ہے وہ بھی ایک اہم ایشو ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جب ابو جہل کی بیٹی کی نکاح کی بات چلی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان نے ڈائریکٹ آپ سے پوچھا تھا. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے بات ہوئی اور حضرت فاطمہ تک پہنچی، اور تو حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، دونوں ذرائع استعمال کیے گئے ہوں گے. مثلاً جب کبھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات صرف کسی ایک سے بات نہیں ہوتی، ایک سے بھی ہو سکتی ہے، دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی خاطر کسی کی ناراضگی مول نہیں لیتے، یعنی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. انڈائریکٹلی کہنے کا مطلب یہ تھا. دیکھیں میرے شوہر علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس وقت آپ نے فرمایا میں فاطمہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے ہاں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی یہ اصل بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا ابو جہل. اب وہ بیٹی اگرچہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن اس گھر میں اس کا آنا اور حضرت فاطمہ کا وہاں ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی تھی، یہ دونوں کچھ میچ نہیں کرتا تھا. بہت بڑا اختلاف تھا اور دینی اختلاف بھی تھا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے میں فاطمہ کو اس کے دین کے متعلق آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہوں. یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے
اس کو میں حرام نہیں کرتا، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اگر حضرت علی کا ارادہ ہے تو پھر وہ فاطمہ کو طلاق دے دیں اور اس سے شادی کر لیں، کیونکہ شادی کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ باپ کا جو نام ہے وہ اچھا ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر باپ بدنام ہو، مثلا کوئی چور ہو یا شرابی ہو یا ڈاکو ہو یا زانی ہو، اور یہی اس کی شہرت ہو، تو اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. کچھ برائیاں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں. مثلاً کسی کا ہسبینڈ ڈرنک کرتا ہے اور وہ گھر کے اندر ہی کرتا ہے، اور جب ڈرنک کرتا ہے اور ڈرنک ہو جاتا ہے تو پھر گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور کبھی مار دھاڑ بھی کرتا ہے، یا جو برا کام ہے وہ کرتا ہے. اب اس میں خاتون خانہ اگر اپنا رویہ مثبت رکھے اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرے تو اس کے نشے میں کمی ہو سکتی ہے. بعض اوقات گھریلو سٹریس کی وجہ سے ہی مرد حضرات نشے میں آ جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کا تعاون نہیں، بیوی نے بچے بھی اپنی طرف کر لیے ہیں، دوسری طرف فائنینشیل کرائسس ہے. تو اب اس میں جو میرے تجربے میں آیا ہے وہ یہ کہ دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو گھر کی بات گھر تک ہی رکھتی ہیں، شوہر جو بھی کر رہا ہے اس سے ایک آسان طریقے سے نبٹتی ہیں، اس کا علاج کرواتی ہیں، یا خاندان کے ایسے معتبر افراد کو ساتھ ملا کے جو واقعی مسئلے کا حل نکالیں اس کا کچھ سولوشن سوچتی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت ہسبینڈ کا پردہ ہر جگہ کھولنا شروع کر دیتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بتانا، اپنے سسرال میں بتانا، بلیک میلنگ کرنا. بعض کیسز میں تو لوگ آڈیوز وغیرہ اور ویڈیوز بنا کے ایسی صورت میں سب میں نشر کر دیتے ہیں. اب بیوی جب یہ کام کرتی ہے تو وہ صرف ہسبینڈ کو نہیں بدنام کر رہی ہوتی، وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہوتی ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا. وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی لڑائی ہے، اور اس میں وہ حق پر ہے اور ہسبینڈ باطل پر ہے. چونکہ وہ ڈرنک کرتا ہے اس لیے وہ بہت بڑا مجرم ہے، لہذا اس کو پوری طرح پورے خاندان میں بدنام کر دو. اب کوئی بھی عورت جب اپنے ہسبینڈ کو اپنے میکے میں، اپنے سسرال میں، اپنے جان پہچان والوں میں بدنام کرتی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہسبینڈ کی یہ بدنامی صرف ہسبینڈ کو نہیں نقصان دے گی، کس کو دے گی؟ آگے بچوں کو بھی. بعض خواتین بچوں کو باپ سے، دادا دادی سے، اپنے سسرال سے، سب سے کاٹ دیتی ہیں اور ان کے خلاف اتنا پوائزن کرتی ہیں کہ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ٹین ایجرز کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے مسائل جو ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جب اتنا متنفر کیا ہوتا ہے سسرال سے تو ان کی سپورٹ نہیں ملتی پھر ان کی اصلاح کے لیے. دیکھیے کہ ایک پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے. اٹس ناٹ اے سنگل ہینڈڈ، کوئی بھی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا میں نے اپنے بچوں کو اس طرح پالا ہے. اگر آپ کے بچے اچھے نکلے ہیں تو وہ صرف آپ نہیں ہیں، اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے. بچے بہت سی چیزوں سے اثرات قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ جب بچے بگڑتے ہیں تو سارا بلیم ماں پر ہی آتا ہے کہ کس ماں نے یہ تربیت کی تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا حصہ ہوتا ہے. لیکن ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اگر ہم کسی کے بھی خلاف بھڑکائیں گے، ان کے ددھیال کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، تو یہ جو پوائزن ہے یہ ان کے بچوں کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا. تو ایسے میں اگر آپ کے کچھ ڈفرینسز ہیں بھی اپنے ان لاز کے ساتھ تو اس کو آگے نہ ٹرانسفر کریں، اس کو اپنے تک رہنے دیں. اس میں بچوں کو اپنی پارٹی نہ بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کو وقتی طور پر تو بہت ہمدردی مل جائے گی، لیکن بڑے ہو کر ہو سکتا ہے یہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ سے نفرت کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی. باپ تو ویسے چھوڑ گیا اور ماں نے ہمیں باقیوں سے بھی کاٹ دیا، ہم کہیں کے نہ رہے. اور ایسے بچے پر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. شوہر تو تھا ہی بیمار، بچے بھی بے راہ رو ہو گئے، بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے تو ہاتھ کیا آیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ صورتحال
بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جب ایک عورت کو سنگل ہینڈڈ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر کے کام بھی کرنے ہیں اور ساری مشکلات اسی کے سر پہ آ جاتی ہیں. لیکن ایسے میں اگر وہ صبر کرتی ہے تو اجر بھی بہت بڑا ہے. اگر صبر نہیں کرتی تو حالات تبدیل نہیں ہوتے, حالات ویسے ہی رہتے ہیں, لیکن مشکلات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بے صبری سے, بد زبانی سے, بد اخلاقی سے, بلیک میلنگ سے مسائل بڑھتے ہیں, گھٹتے نہیں. تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے. ان مسائل اور مشکلات کا حل کچھ اور ہے, صرف کسی شخص کے خلاف کمپین چلانا نہیں ہے. شارٹ ٹرم تو آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کی شرافت اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے, اور ماں باپ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. اس کے برعکس والدین اگر نیک ہوں تو وہ نیکی اولاد کے بھی کام آتی ہے. سورۃ کہف میں آتا ہے کانا ابوہما صالحا, ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی, جو یتیم بچے تھے, ان کی حفاظت کی, اور آگے فرمایا رحمتم من ربک, یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں کہاں کام کرتی. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرحمن ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ خفیہ طریقوں سے, لطیف طریقوں سے, جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں تک جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی کیئر کرتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی تکلیف پسند نہیں تھی, اور پھر حضرت فاطمہ کا ایک خاص مقام تھا, وہ ایک عام عورت نہیں تھی, اور پھر سوکن جو لائی جا رہی تھی وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک دشمن کی بیٹی تھی. تو وہاں پر اگر ایسا ہو جاتا تو اولاد کے اندر بھی بہت اختلاف اور انماسٹی کسی نہ کسی طرح ٹرانسفر ہو سکتی تھی. تو لانگ ٹرم نقصانات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپینین دیا, لیکن اللہ کے حلال کو حرام نہیں قرار دیا کہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں. جی Ustaza ji, with regards to the point of that you mentioned about ruining mindset for children about your own in-laws, it not only ruins their mindset for that woman's in-laws, but for all in-laws ever in their life, their own in-laws, yes, their children in-laws, because then their mindset is that in-laws are bad, evil kind of thing. Assalamu alaikum. Ustaza, I want to clarify that is it important for the husband to ask the first wife before he gets married, or is it just a courtesy that he It's a courtesy. اگر نہیں بھی پوچھتا تو اس کو گناہ نہیں ہے کوئی, اسلامically it's not prohibited. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چوری چھپے جو کام کیا جاتا ہے اس سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی مرد کا ایسا ارادہ بھی ہو اور وہ بیوی کے ساتھ ڈسکس کر لے اور جو بھی وجوہات ہیں وہ بتا دے, وہ پرمیشن تو نہیں دے سکتی اس غیرت کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے علم میں ہوگا کہ میرا ہسبینڈ کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن جب وہ کہیں اور سے پتا چلتا ہے تو وہ چیز بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہے. السلام علیکم. غیرت کے معنی کیا ہیں؟ جیلسی یا جیلسی انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی ہے کوئی نہیں, لیکن اٹس کائنڈ آف جیلسی. ناٹ پرائڈ, پرائڈ نہیں کہہ سکتے اس کو. نہیں, پرائڈ نہیں ہے یہ. السلام علیکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ ابو جہل کی بیٹی ہے, اور حضرت علی کی نالج میں تھا کہ وہ رشتہ پسند کر رہے تھے یا لینا چاہ رہے تھے. پسند کی بات نہیں, ایک رشتہ ڈالا گیا اور اس کو آگے بڑھایا گیا. تو حضرت علی کی رضامندی تھی اس میں؟ یہ نہیں پتا چلتا تھی یا نہیں, لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ ان تک پروپوزل آیا تھا. باب یقل الرجال ویکثر النساء. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. باب یقل الرجال, مرد کم ہو جائیں گے, ویکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, کثرت ہو جائے گی ان کی, اور مردوں کی کمی ہو جائے گی. وقال ابو موسیٰ, اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے,
وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ اور تم ایک آدمی کو دیکھو گے يَتْبَعُهُ پیچھے آئیں گی اس کے 40 امرأةً 40 عورتیں، یعنی ایک ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں لگ جائیں گی. یلدن بہ وہ اس کی پناہ چاہیں گی. من قلت الرجال وکثرت النساء مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے. امام بخاری نے اس حدیث کو خود ہی موصولاً بیان کر دیا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ان 40 عورتوں کے شوہر نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے قریبی مرد رشتہ دار، ہو سکتا ہے کہ اس کی کزنز ہوں، اس کی بہنیں ہوں اور رشتہ دار ہوں یا نہ بھی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھیں گی کہ وہ ان کا خیال رکھے، وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہوں گی یا ان کے امور کا وہ ذمہ دار ہوگا، اور وہ صلہ رحمی کے طور پر یا انسانی ہمدردی کے طور پر ان کی کفالت کرے گا، قوام کی طرح. حدثنا حفص بن عمر الحوضی حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لأحدثنکم حدیثا میں ضرور بیان کروں گا تم سے ایک حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. لا یحدثکم بہ احد غیری نہ حدیث بیان کرے گا تم سے اس کے بارے میں میرے سوا کوئی اور، یعنی وہ حدیث میں ہی تمہیں بتاؤں گا، مجھے ہی معلوم ہے. حضرت انس کو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرما رہے تھے ان من اشراط الساعۃ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے پاس علم نہیں رہے گا، یعنی دین کا علم. وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ جہالت کی کثرت ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ الزِّنَا زنا بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. وَيَكْثُرُ شُرْبَ الْخَمْرِ شراب کا پیا جانا بھی بڑھ جائے گا. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ مرد قلیل ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے. وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک قوام یا ایک مینیجر ہوگا، ایک ذمہ دار ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جنگی حالات کی وجہ سے ہو یا پھر عورتوں کی پیدائش زیادہ ہونے لگ جائے. اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اصل اس کثرت کی وجہ کیا ہے، لیکن ایسا ہونے والا ہے. اور یہ کتنا زیادہ فتنے کا زمانہ ہوگا، اور یہ مردوں کے لیے بھی آزمائش اور عورتوں کے لیے بھی آزمائش اور امتحان. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ جو اور اشراط الساعہ کا ذکر ہے وہ یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. کتابیں تو ہوں گی، ریسورسز تو بہت ہوں گے، لیکن علماء اٹھ جائیں گے، علماء نہیں رہیں گے. جہلاء لوگوں کو تعلیم دیں گے، خود بھی بھٹکیں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا علم حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں دلچسپی نہ لینا. آج آپ دیکھیں کہ دین کے علم میں 2 بنیادی سورسز ہیں، قرآن اور سنت. اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن صرف صحیح پڑھنا بھی آتا ہو. بہت سے لوگ درس و تدریس شروع کر دیتے ہیں اور وہ قرآن کی ایک آیت ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ صحیح پڑھنے کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، تکلیف ہی نہیں اٹھاتے، کسی استاد کے پاس ہی نہیں بیٹھتے، اس راہ میں کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، کوئی زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح بہت سے لوگ صحیح تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. پھر دوسری طرف حدیث ہے، اس کو تو ہم ویسے ہی دوسرے درجے کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث ہی قرآن کی وضاحت بھی کرتی. حدیث کے بغیر دین کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ سمجھ میں نہیں آتا. یہ باتیں جو اب آپ پڑھ رہے ہیں صحیح احادیث میں، یہ آپ نے اس طرح قرآن کے اندر نہیں پڑھی، یعنی دوسرا بیسک اوتھینٹک سورس ہے دین کا. لیکن ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو بعضوں کا صرف ٹرانسلیشنز، پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں، تو پھر ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح دین کو اپنی عقل سے یا صرف ڈکشنری کی مدد سے انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں.
اور ماں نے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو حدیث کی کتاب بھی کھولے, اس وقت بھی زبردستی آپ سے کھلوائی گئی ہے کہ کھولے اس کو اور پڑھے اس کو, ورنہ ہمارے گھروں میں سال ہا سال تک بھی کتابیں پڑھی رہے, پرانی ہو جاتی ہیں, مٹی سے ہٹ جاتی, کھول کے پڑھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے, اور اگر استاد موجود بھی ہو تو ہم حاضر ہونے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے. تو جب علم حاصل کرنے میں اتنی بھی ہم تکلیف نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے دینے والے کیسے ہوں گے؟ تو آپ دیکھیے آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو اس علم کو سکھانے والے ہوں, اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو وقت نکال کے اس کو سیکھنے والے ہوں, اور اس کی عبارت بھی صحیح پڑھنے والے ہوں کہ یہ لکھا کیا ہے, یا اس کا مفہوم بھی صحیح سمجھنے والے ہوں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا شوق کیا تھا, پھر اگلی جنریشن, تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ شوق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور قیامت کے قریب تو اور ہی زیادہ ختم ہو جائے گا. یکثر الزنا, زنا کی کثرت. آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر آپ دنیا میں آزادی کے نام پر جس طرح مرد اور عورت کا آزادانہ تعلق قائم ہو گیا ہے, اور پھر مسلمان گھرانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے لباس اور جس طرح نان محرم کے ساتھ تعلقات میں آزادی ہے, ان چیزوں کی جو خرابی ہے وہ کہاں تک جا پہنچتی ہے. وہ ڈاکٹر جو خواتین کے امراض سے ڈیل کرتے ہیں ان سے کبھی مل کے دیکھیے, ان کے پاس کتنے ہی ناجائز حمل کے ابارشن کیسز آتے ہیں, اور کیسے کیسے مسائل ہیں, اور کیسی کیسی بیماریاں ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ اور بھی بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ اس کے لیے آسانیاں بہت ہوگی. آج آپ دیکھیں شادی کرنا مشکل کر دیا گیا اور زنا کرنا آسان ہو گیا. پھر خمر کی کثرت, شرب الخمر. ایک تو خمر ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈائلیوٹڈ خمر جو ہے, یعنی جو دوسری چیزوں کے اندر شامل ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں رہی. یعنی ہم بعض اوقات ایسے سافٹ ڈرنکس جس میں ایسی چیزوں کے کچھ حصے پائے جاتے ہوں تو ان کو بھی ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے, اور پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے, اور ایک حدیث میں 40 بتایا گیا اور ایک میں 50. اور یہ کثرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور لٹرل بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی 40 اور 50 لوگوں کا ایک مرد کفیل ہو جائے. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ جو آپ نے کہا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی, اس وقت کسی نے مجھے بتایا کہ عورتیں جو ایلیٹ گھرانوں کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یو نو وٹ, ہمارے ہسبینڈ باہر جا کے کچھ بھی کر لیں, کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھیں, شادی نہ کریں بس. یعنی ان کا یہ جملہ ان کو جہنم میں ڈال رہی ہیں کہ مجھے اپنی سوکن نہیں چاہیے. اگر وہ آرام سے 2-3 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مجھے پتہ بھی چلتا ہے تو میں مائنڈ نہیں کرتی, لیکن میں ان کو شادی نہیں کرنے دوں گی. So I found this remarkable that the first thing mentioned here amongst the signs is religious knowledge will be taken away. It's the first thing mentioned. Because, you know, when you don't have ilm and you don't have beneficial ilm, it has a detrimental impact on your actions. And we see that actions are what are mentioned later, right? Zina, etc. Yes. So for increase in iman, we need knowledge. And that also authentic, beneficial knowledge, Quran and Sunnah. And so when we have opportunities to learn Quran and Sunnah, and we should avail of those, maximize from them. Because when we don't, then, you know, there is a negative impact on our iman and then our actions follow. یعنی اگر کچھ لوگ بھی سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کر لیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر اجازت ہو میں پہلے حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جی. میرے بھی دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ عورت کو پردہ رکھنا چاہیے گھر کے مطلب معاملات پر. اگر کچھ معاملات ایسے ہوتے جو سالوں تک مطلب نہیں سلجھا سکتے تو پھر ان کو مطلب کسی اور کی مدد یا کسی اور کو انوالو کرنا نہیں. جی انوالو کرنا چاہیے. آپ کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں, آپ انوالو کر سکتے ہیں, لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک کمپین چلا کے کسی کو بدنام کرنے کی مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ جو ملا اس سے کہانی شروع کر دی, ہر ایک کو مسائل بتانے شروع کر دی. اکثر عورتوں کی عادت یہ ہوتی کہ ذرا کسی نے ہمدردی کی تو اس کے سامنے سارے گھر کے حالات کھول کے رکھ دیے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
میری صحیح بخاری کی کتابیں رہ گئی تھیں کہیں پر, تو میں جہاں رہ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے میری کتابیں لے آئیں. تو جب آ رہی تھی تو انہوں نے مقدس سمجھ کے تو اپنے لگیج میں نہیں رکھا, اپنے ہینڈ لگیج میں رکھ لیا اور لے کر آئی. تو راستے میں پڑھی اور آ کے مجھے کہتی ہیں استغفر اللہ, یہ کیا کتاب ہے جو آپ پڑھنے جا رہی. وہ اسکریچ سے ان کو سمجھانا, میرے تو اس وقت علم بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتی. میں نے کہا نہیں استاد سے پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی ان کے. بٹ شی واز ریئلی شاکڈ. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے. اصل میں بہت سے حقائق کو ہم تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے. یعنی جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, کیا یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارے دین نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کا ایشو ہے, سب کا نہیں ہے, لیکن جن کا ہے ان کے لیے تو گنجائش پیدا کرو, پڑھو تو صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے. An issue can become relevant to you because right now today it may not be relevant, but you never know when it can. اور کوئی آپ کے نیئر ڈیئر ہو, اس کے ریلیونٹ ہو, آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو مدد دے سکتے ہیں, اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. کل میں یہاں سے گئی نا, ڈاکٹر کے پاس میری اپائنٹمنٹ تھی, تو میں کتاب کا یاد کرنے لگ گئی. ایک عورت تھی میرے ساتھ بیٹھی, کہتی کتاب نے کہا, میں نے غور سے دیکھا یہ مسلمان ہے. تو میں نے کہا جی. کہتی یہ فالتو باتیں ہیں, میں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ بات سنو, آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, باتیں کرنے لگتی اپنے حامد کے خلاف. میں کہا میری بات سنیں, آپ کو صبر ہی نہیں آتا. اگر آپ کو صبر آئے نا تو پھر کبھی بھی اپنے حامد کے خلاف بات نہ کرو. کہتی آپ کو پتا ہے میں ڈاکٹر ہوں. میں کہا جی مجھے نہیں پتا. میں کہا ڈاکٹری آپ نے کر لیا اور آپ بڑی بڑی دلائل دے رہی ہے, میں یہ بھی جانتی ہوں, یہ بھی نفسیات بھی جانتی ہوں. تو میں کہا آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا, تو اللہ تعالیٰ کا دین پڑھنے میں, اس کو سمجھنے میں یا صبر کرنے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ تو نا عورت بڑے غصے سے میرے پاس اٹھ کے چلی گئی. اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اردو میں لکھا ہوا ہے, تب مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے, لباس انگریزوں والا ہے, میری ایج کی تھی, لیکن وہ بہت ناراض ہو رہی تھی کہ یہ کیوں آپ لوگ پڑھتے ہو. دیکھیے, اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو کر, اس کے دین سے ناراض ہو کر ہم کہاں پناہ لیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کوئی بات سمجھ نہ آئے, ڈسٹرب کرے, تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری عقل کا قصور ہے, پوری طرح میں اس کو گراسپ نہیں کر پا رہی, لیکن اس میں کمی نہیں ہے, یہاں غلطی نہیں ہے. جی. I was thinking, Sada, subhanAllah, the importance of sharing what we have. Because whenever we have authentic hadith, ayah, it's good to share to others. I was thinking, subhanAllah, there's this person that I know. He's well educated back home, and he was sharing about interest, telling people you can go ahead and take the interest. And he is a scholar, subhanAllah, and giving the excuse that do not stop people from development. So I think he's alim, but he's acting as an ignorant person. So subhanAllah, so it's so true. When we know the truth, we should try to share with others as well. Yes. Ustaza, I find that over here, if I give a gift now, and I know most affluent young people, they never think of having Sahih Bukhari in their house. So for me, I've made it a point, whoever invites me, I take a Sahih Bukhari in English. Because if they don't open, their kids may open. Inshallah.